اسٹرینجر تھنگس، وہ سیریز جو آپ کو تاریک حقیقت کے لیے تیار کر رہی ہے، یہ محض تفریح نہیں ہے۔ 2016 نیٹ فلکس پر ایک نئی سیریز آتی ہے، نام ہے اسٹرینجر تھنگس۔ کہانی ایک چھوٹے سے قصبے میں کہ بچے غائب ہو رہے ہیں، ایک متوازی دنیا کا دروازہ کھل گیا ہے اور ایک لڑکی جو دماغی طاقتوں کی مالک ہے۔ بظاہر یہ محض سائنس فکشن ہے، محض تفریح، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سیریز کیا ہے۔ یہ ایک ایلیٹ ڈسکلوجر مینول ہے، ایک ایسا ہتھیار جو آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہے ایک ایسی حقیقت کے لیے جو آنے والی ہے، اور اسلام کی پیشن گوئیاں اس سے حیران کن طور پر ملتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک اصطلاح سمجھیں، پریڈکٹیو پروگرامنگ۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں حکمران طبقے عوام کو کسی حقیقت کے لیے تیار کرتے ہیں، ایسے فلموں میں اور سیریز میں ڈال کر۔ مثال کے طور پر 9/11 سے پہلے 24 سے زیادہ فلمیں بن چکی تھیں جن میں ٹاورز گرتے دکھائے گئے تھے۔ ایون ٹام اینڈ جیری کارٹون جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، اس میں بھی اس کی ایک ایپیسوڈ میں بھی ایسا دکھایا گیا تھا۔ کرونا سے پہلے 12 سے زیادہ فلمیں بن چکی تھیں جن میں عالمی وبا دکھائی گئی تھی، اور اب اسٹرینجر تھنگس، یہ سیریز آپ کو تیار کر رہی ہے متوازی دنیاؤں کے لیے، دماغی کنٹرول کے لیے، غیبی مخلوقات کے لیے، ایک تاریک حقیقت کے لیے، اور سب سے حیرت انگیز بات، اسلامی تعلیمات 1400 سال پہلے یہ سب بتا چکی ہیں۔ اپ سائڈ ڈاؤن، اسلامی نظریے میں سیریز میں اپ سائڈ ڈاؤن ایک متوازی دنیا ہے، بے جان، عفونت زدہ، طفیلی۔ اب دیکھیں اسلامی تعلیمات۔ اسلامی کائنات شناسی کے مطابق دنیا تہ در تہ ہے۔ نمبر 1 ملکوت، فرشتوں کی دنیا ہے، جبروت، طاقت کی دنیا ہے، عالم الغیب، وہ دنیا جو نظر نہیں آتی، جنوں کی دنیا اور شیاطین کی دنیا۔ اپ سائڈ ڈاؤن در حقیقت انہی زیریں آلودہ دنیاؤں کی جدید تصویر ہے، جہاں منحرف جن اور شیاطین رہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ رحمان آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اور جن کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن 3 طرح کے ہیں، ایک کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، ایک سانپ اور ایک کتے کی شکل میں ہیں، اور ایک آدمیوں کی طرح آتے جاتے ہیں۔ اب سوچیں، ڈیموگورگن، مائنڈ فلیئر اور ویکنا، کیا یہ انہی منحرف جنوں کی جدید شکلیں نہیں ہیں؟ سیریز میں ہاکنز نیشنل لیبارٹری دکھائی گئی ہے، جہاں بچوں پر تجربے ہوتے ہیں، حسی محرومی، نفسیاتی افزائش، ٹیلی پیتھک تجربات اور ذہنی کنٹرول۔ یہ محض فکشن نہیں ہے۔ 1950 سے 1970 تک امریکہ میں MK الٹرا نامی پروگرام چلا تھا۔ ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات بتاتی ہیں کہ انسانوں کے ادراک کو متاثر کرنے کی کوششیں، رویے تبدیل کرنے کی کوششیں، تبدیل شدہ شعور کی کھوج، انسانی ذہن کو ہتھیار بنانے کی کوششیں۔ اسٹرینجر تھنگز نے اس حقیقت کو فکشن کا پردہ پہنا دیا تاکہ عوام یہ سوچنے لگیں کہ حکومتی ادارے انسانی شعور کی حدود کو کھوجتے ہیں اور یہ معمول کی بات ہے۔ یہ ہے معمولیت کا نفسیاتی ہتھیار۔ 11 وہ بچی جس میں فوق الفطری طاقتیں ہیں، وہ دوسری دنیا دیکھ سکتی ہے، ذہن پڑھ سکتی ہے، چیزوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ اب اسلامی نقطہ نظر دیکھیں۔ اسلامی تعلیمات میں جب انسان کے روحانی دروازے جبراً کھولے جاتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے وسوسے، جنوں کا اثر، نفس کی بگڑی ہوئی کیفیت اور روحانی خلل۔ 11 کی طاقتیں در حقیقت ایسے ہی جبری کھلے ہوئے دروازوں کی علامت ہیں۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگ میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ جب انسان کے روحانی تحفظ کو توڑا جاتا ہے تو یہی طاقتیں در حقیقت شیطانی اثرات بن جاتی ہیں۔ سیریز میں انہیں سپر پاور کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روحانی تباہی ہیں۔ اب آتے ہیں آخری زمانے کی بات پر۔ اسلامی پیشن گوئیاں بتاتی ہیں کہ قیامت سے پہلے آسمان اور زمین کے درمیان پردے پتلے ہوں گے، مختلف دنیاؤں کا اختلاط ہوگا، عجیب و غریب مخلوقات نمودار ہوں گی، انسانوں پر جنوں کا غلبہ ہوگا۔ اب دیکھیں اسٹرینجر تھنگس۔ اپ سائڈ ڈاؤن اور ہماری دنیا کا اختلاط، ڈیموگورگن جیسی مخلوقات کا نمودار ہونا، انسانوں کا جنوں کی دنیا میں داخل ہونا، پردوں کا پتلا ہونا، کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ عوام کو آخری زمانے کے واقعات کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ سیریز کے تخلیق کاروں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے قدیم اساطیر اور مذہبی متون کا گہرا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک ہتھیار معاشرتی انجینئرنگ ہے۔ اسٹرینجر تھنگس میں دیکھیں، ہم جنس پرستی کو نارملائز کیا جا رہا ہے، شیطانی تہذیب کو رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے، بغاوت کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور حکومت کو شیطانی طاقتوں کا ساتھی دکھایا جا رہا ہے۔ طریقہ سادہ ہے، اگر آپ کسی کردار سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے نظریات کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ نفسیاتی ہتھیار ہے اور یہ کام فکشن کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ فکشن آپ کے تنقیدی ذہن کو بائی پاس کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے براہ راست کہے متوازی دنیایں موجود ہیں، حکومتیں ذہن کنٹرول کرتی ہیں، شیطانی مخلوقات حقیقی ہیں، تو آپ کو اس کی بات کا یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے یہ بندہ تو پاگل ہے۔ لیکن جب نیٹ فلکس دکھاتا ہے، آپ کا ذہن بغیر مزاحمت کے اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے نئی قسم کی ذہن سازی، تفریح، نئی قسم کی تعلیم ہے۔ اسٹرینجر تھنگس کا اصل آئیڈیا منطاق تھا۔ منطاق ایک شہری دیو مالائی کہانی ہے جس میں وقت کی ہیرا پھیری، متوازی دنیاؤں کے تجربات، نفسیاتی بچے اور ذہنی کنٹرول سینٹرز۔ حالانکہ یہ دعوے غیر تصدیق شدہ ہیں، لیکن انہی کہانیوں نے سیریز کو جنم دیا، اور یہی طریقہ کار ہے۔ سازشی تھیوری کو مین سٹریم میڈیا میں شامل کرو، لوگ اسے صرف ایک شو سمجھیں، لیکن ذہن اسے حقیقت کے طور پر محفوظ کر لے۔ ایلیٹس یہ نہیں چھپا رہے، وہ اسے ڈھال رہے ہیں، فکشن کے روپ دے رہے ہیں اور پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں، اور ہم محض تفریح سمجھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ موازنے پر۔ جدید طبیعت کہتی ہے متوازی کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ وقت صرف ایک سمت میں نہیں چلتا، کائنات کی تہ در تہ ساخت مختلف ہیں۔ اور قرآن 1400 سال پہلے کیا کہتا ہے؟ سورہ الطلاق آیت نمبر 12 میں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اتنے ہی طبقوں کی۔ سورہ نبا میں آیت نمبر 6 سے 7، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ حدیث میں ہے آسمان 7 ہیں اور زمینیں 7 ہیں۔ کیا یہ متوازی دنیاؤں کا تصور نہیں؟ جدید سائنس آہستہ آہستہ وہ کچھ دریافت کر رہی ہے جو اسلام ہمیں صدیوں سے بتا رہا ہے، اور سیریز جیسے اسٹرینجر تھنگس اس تصادم کو تفریح میں بدل رہی ہے۔ تو آئیے حتمی نتیجے پر پہنچیں۔ اسٹرینجر تھنگس محض ایک سیریز نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے جو آپ کو متوازی دنیاؤں کے لیے تیار کر رہا ہے، آپ کو ذہنی کنٹرول کے لیے تیار کر رہا ہے، آپ کو شیطانی مخلوقات کے لیے تیار کر رہا ہے، آپ کو آخری زمانے کے واقعات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ سیریز آپ کے لاشعور کو تربیت دے رہی ہے، نگرانی کو قبول کرنے کی، حکومتی تجربات کو قبول کرنے کی، غیبی مخلوقات کو قبول کرنے کی، غیر اسلامی نظریات کو قبول کرنے کی۔ مختصراً، یہ مستقبل کی پیشگوئی نہیں کر رہی، یہ آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر رہی ہے، اور اسلام 1400 سال پہلے ہمیں انتباہ کر رہا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 81
کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اب آپ کا انتخاب ہے، یا تو آپ تفریح سمجھ کر دیکھتے رہیں یا پھر آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کا مشن، آپ کو وہ بتانا جو آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جانیں دنیا کے خفیہ رازوں کو تو اب بھی سبسکرائب کریں اور وہ گھنٹی دبائیں کیونکہ ہر ہفتے ہم ایک نیا راز کھولتے ہیں، ایک نیا پردہ اٹھاتے ہیں، ایک نئی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ گھنٹی دبائیں تاکہ آپ بھی جان سکیں جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ حافظ۔